بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئرز السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کریڈٹ کالج رزمت میں انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے انٹری ٹیسٹ پیٹرن اور سیٹ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بنیادی معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے کریڈٹ کالج رزمت کے ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی اور رجسٹریشن فارم کے حوالے سے۔ ہمارا آج کا ویڈیو جو ہے وہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کریڈٹ کالج رزمت میں داخلے کے لیے اہلیت کیا ہے۔ کریڈٹ کالج رزمت میں داخلہ لینے کے لیے اسٹوڈنٹس کو 7ویں جماعت کا طالب علم ہونا چاہیے یا 7ویں جماعت پاس کر چکا ہو، یعنی کہ 8ویں جماعت کا طالب علم۔ اہلیت کے لیے پہلے دو بنیادی شرائط کیا ہے کہ 7ویں جماعت کا طالب علم ہونا ضروری ہے یا پھر 8ویں جماعت کا، یعنی کہ 7ویں جماعت پاس کر چکا ہو اور 8ویں میں زیر تعلیم ہو۔ 7ویں جماعت سے نچلے درجے یعنی کہ 6ٹھی جماعت اور 8ویں سے اوپر کے درجے یعنی کہ 9ویں جماعت کے طالب علم اس کالج میں داخلے لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، عمر کی حد کیا ہونی چاہیے کہ کریڈٹ کالج رزمت میں داخلہ لینے وقت عمر کی حد کیا ہونی چاہیے، کینڈیڈیٹ کی عمر، امیدوار کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ کم سے کم 12 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال کہ امیدوار کی کم سے کم عمر 12 سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 14 سال۔ اگر کم سے کم 12 سال سے یعنی کہ 12 سال سے کم ہو تو اس کو انڈر ایج کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کی درخواست کو زیر غور نہیں لایا جائے گا، اور اگر 14 سال سے زائد عمر 14 سال سے زیادہ ہو تو وہ اوور ایج کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کی درخواست کو زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ شہریت پاکستانی جو شہریت رکھنے والے ہیں، جو امیدوار، وہی یہاں داخلے لینے کے لیے اہل ہوں گے۔ سیٹ ڈسٹریبیوشن، ٹوٹل سیٹس ہے 140۔ کریڈٹ کالج رزمت میں 8ویں جماعت میں جو انٹری آتی ہے اس کی ٹوٹل سیٹس ہے 140، جس کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس ترتیب سے ہے۔ سب سے پہلے ہے نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ۔ نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ کے ہیں 50 سیٹیں۔ پھر ہے ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ۔ ساؤتھ وزیرستان کے لیے 2 سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں۔ باجوڑ ڈسٹرکٹ کے لیے بھی 2 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ مومن ڈسٹرکٹ کے لیے 2 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ خیبر ڈسٹرکٹ کے لیے 6 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ کرم ڈسٹرکٹ کے لیے بھی 6 سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں، اور اکزئی ڈسٹرکٹ کے لیے 6 سیٹیں ہیں۔ آل ایف آرز یعنی کہ ایف آر بنو، ایف آر لکی، ایف آر ٹانک، ایف آر بشاور، ایف آر کوہاٹ، ایف آر ڈی خان وغیرہ کے لیے بھی 6 سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں۔ اوپن میرٹ ہول پاکستان، لسٹ کے پی اینڈ بلوچستان۔ اوپن میرٹ کی جو سیٹیں ہیں جس میں پختونخوا
اور بلوچستان جو ہے وہ شامل نہیں ہے، یعنی کہ سندھ، بلوچستان اور جی بی سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے جو سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں وہ ہے 5 سیٹیں۔ پختونخوا اور بلوچستان کو اس میں شامل اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ پختونخوا کے لیے اور بلوچستان کے لیے علیحدہ علیحدہ سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ اوپن میرٹ خیبر پختونخوا کے لیے ہے 20 سیٹیں، کہ خیبر پختونخوا کی جو مثال رکھنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو امیدوار ہیں، ان کے لیے 20 سیٹیں مخصوص کی گئی، یعنی کہ وہ ان 20 سیٹوں پہ مقابلہ کریں گے۔ بلوچستان کے لیے 5 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے لیے 5 سیٹیں مختص کی گئی ہیں۔ سیلف فائنانس اوپن میرٹ، اس میں پورے پاکستان سے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ کمپٹیشن کر سکتے ہیں سیلف فائنانس اوپن میرٹ پہ۔ اس کے لیے 10 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ اوپن میرٹ ہول پاکستان لسٹ کے پی اینڈ بلوچستان 5 سیٹیں، اوپن میرٹ خیبر پختونخوا 20 سیٹیں، بلوچستان کے لیے 5، سیلف فائنانس اوپن میرٹ 10 سیٹیں۔ ان 10 سیٹوں پہ پاکستان کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے امیدوار جو ہے وہ کمپیٹیٹ کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وارڈز آف ایف سی پرسنل، کہ ایف سی میں زیر سروس ایف سی کے جو ملازمین ہیں یا ریٹائرڈ ملازمین، ان کے بچوں کے لیے 10 سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ وارڈز آف ریزیڈنس، یعنی کہ جن بچوں کے والد محترم کیڈٹ کالج رزمک میں اسٹوڈنٹس انٹر تک تعلیم حاصل کر چکے ہوں، ان کے لیے 5 سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں۔ وارڈز آف کالج امپلائیز، جن بچوں کے والدین کالج میں ملازمت کر رہے ہوں، ان کے لیے 5 سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے، تو سیٹ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کہ مختلف جو ہم نے 140 کی جو انٹری ہے اس کی ڈسٹریبیوشن پیش کی کہ نارتھ وزیرستان کے لیے کتنی ہے، ساؤتھ وزیرستان کے لیے کتنی سیٹیں رکھی گئی ہیں، اس طرح کالج امپلائیز یا رضوین وارڈز کے لیے کتنی کتنی سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں۔ اب انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ انٹری ٹیسٹ کے کل نمبر ہیں 300 اور اس کا کہ حل کرنے کا کہ یہ جو ڈیوریشن رکھی گئی ہے کہ جو مقررہ وقت ہے وہ 4 گھنٹے ہے۔ انٹری ٹیسٹ کا جو پیپر ہوگا اس کے کل نمبر ہوں گے 300 اور اس کو 4 گھنٹوں میں امیدوار کو حل کر کے ایگزامینر کے حوالے کرنا ہوگا۔ انٹری ٹیسٹ میں کون کون سے مضامین شامل ہوں گے؟ سب سے پہلے انگریزی، اس کے 100 نمبر ہیں کہ انگریزی کا جو پورشن ہے وہ 100 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ پھر حساب یا میتھس کا جو پورشن ہے وہ بھی 100 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ پھر اردو اور اسلامیات، اردو اسلامیات کا جو پورشن ہے وہ 100 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ اس طرح ان 4 مضامین پر مشتمل 300 نمبروں کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جسے امیدوار کو 4 گھنٹوں کے مقررہ وقت میں حل کرنا ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوگا۔ پہلا انگلش کا، انگلش کے ٹوٹل مارکس ہیں 100۔ پہلا سوال ہے کہ fill in the blanks with suitable words۔ 15 نمبروں کا یہ سوال ہے، آپ کو 10 خالی جگہ دی جاتی ہے، fill in the blanks دیے جاتے ہیں، اس میں آپ نے جو خالی جگہ ہے اس میں آپ نے صحیح لفظ جو ہے وہ لگانا ہوگا، جیسے ہے کہ ٹیل می ڈیش ڈیش دی میچ لاسٹ نائٹ۔ اب یہ جو خالی جگہ ہے اس میں جو بھی ورڈ آپ کے ذہن میں صحیح آتا ہے وہ آپ نے یہاں پر لگانا ہوگا۔ یہ 15 نمبروں کا سوال ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ fill in the blanks with suitable words۔ 15 نمبروں کا یہ سوال ہے، 10 خالی جگہ آپ کو دی جاتی ہیں
ان میں سے جو صحیح لفظ ہوگا آپ کے ذہن میں وہی آپ نے ان خالی جگہوں میں لگا کے ان خالی جگہوں کو پور کرنا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ عام طور پر جو خیبر پختونخوا سے باہر کے جو امیدوار ہیں، یعنی کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب یا جی بی سے تعلق رکھنے والے جو امیدوار ہیں، ان کے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ٹیکسٹ بک جو ہے یا خیبر پختونخوا کا جو سلیبس ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا جو باہر سے تعلق رکھنے والے امیدوار ہیں، یعنی پنجاب یا سندھ یا بلوچستان سے جو بچے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے اس ٹیسٹ کو حل کرنے میں کمپلیکیشنز ہوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ تمام صوبوں کے سلیبس کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ یہ 7ویں یا 8ویں جماعت تک کا جو لیول ہے اس کے بنیادی جو تعلیمات ہوتے ہیں اس پر مبنی ہوتا ہے، لہذا تمام امیدوار جو ہیں اس کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے انگلش کا چوز دی کریکٹ ورڈز یا چوز دی کریکٹ آنسر۔ اس میں آپ کو 4 مختلف جوابات دیے جاتے ہیں، ان چاروں میں سے آپ نے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہ 10 نمبروں کا سوال ہوتا ہے، 10 MCQs ہوتے ہیں، اس میں بھی ملٹیپل چوائس ہے۔ آپ کو 4 مختلف آنسرز دیے جاتے ہیں، جو کریکٹ آنسر ہوگا، جو صحیح جواب ہوگا، اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو صحیح آپشن ہے، فار ایگزامپل یہ جو پہلا کویشچن ہے کہ اس میں اے، بی، سی اور ڈی 4 مختلف آپشن دیے گئے ہیں۔ اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ اسی کے آگے ایک باکس جو دیا گیا اس میں آپ نے اس کو لکھنا ہوگا، یعنی کہ اگر اے ہے تو اے لکھنا ہوگا، بی ہے تو بی، یا سی ہے تو سی، ڈی ہے تو ڈی لکھنا ہوگا۔ اوپر والی خالی جگہ میں اس لفظ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، بس اس لفظ کا جو آپ کے ذہن میں صحیح آ رہا ہے، اس کا جو آپشن ہے، اے ہے، بی ہے، جو بھی الفابیٹک ہے، اے بی سی ڈی، اس کو آپ نے اس خالی باکس کے اندر لکھنا ہوگا۔ 10 MCQs ہوتے ہیں، 10 خالی جگہ ہوتی ہیں، ملٹیپل چوائس ہے، 10 نمبروں کا یہ دوسرا سوال ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے یوز دی فالوئنگ ورڈز ان یور اون سینٹینسز۔ آپ کو مختلف الفاظ دیے جاتے ہیں، 10 نمبروں کا یہ سوال ہے، 5 مختلف الفاظ آپ کو دیے جاتے ہیں، اس کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہوگا، جیسے ایز ویل ایز، اس کو آپ نے انگریزی میں اپنے جملوں میں اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ یوز دی فالوئنگ ورڈز ان یور اون سینٹینسز، ان یور اون سینٹینس، یعنی کہ اپنی جملوں میں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہوگا۔ 10 نمبروں کا یہ تیسرا سوال ہوتا ہے۔ 5 مختلف جو ورڈز ہیں وہ آپ کو دیے جاتے ہیں، اس کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو بھی سوال ہے اس کے آگے آپ کے لیے اسپیس رکھی گئی ہے، اسی کے اندر آپ نے، یعنی کسی کویسچن پیپر کے اندر آپ نے اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ ہر سوال کے آگے آپ کو مقررہ اسپیس دی جاتی ہے جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، یعنی آپ اسی میں اس کا جواب حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا سوال جو ہے اس میں آپ نے 5 مختلف الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہوگا۔ 10 نمبروں کا یہ سوال ہوگا۔ چوتھا سوال ہے رائٹ این ایسے of at least 100 words of any one of the following topics۔ کیا آپ کو 2 مختلف ٹاپکس دیے گئے، significance of science اور use of mobile، یہ 2 مختلف جو ہے ٹاپکس آپ کو دیے گئے۔ ان ٹاپکس پہ آپ نے ایک مختصر سا مضمون
جو کم از کم 100 الفاظ پر مشتمل ہو وہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ 15 نمبروں کا یہ چوتھا سوال ہوتا ہے۔ انگلش کے پورشن میں ایک مختصر سا مضمون آپ نے لکھنا پڑتا ہے جو کم از کم 100 الفاظ پر مشتمل ہو۔ مختلف ٹاپکس آپ کو دیے جاتے ہیں، اسی میں سے ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے یہ لکھنا ہوگا۔ پھر اگلا سوال ہے کوسچن نمبر 5، ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ انٹو انگلش، کہ آپ نے انگریزی میں، آپ کو اردو کے جملے دیے جاتے ہیں، اس کو آپ نے انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ لکھنی ہوگی۔ 15 نمبروں کا یہ سوال ہوگا۔ کوسچن نمبر 5 کی ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ انٹو انگلش، کہ ان کو جو جملے آپ کو دیے گئے ہیں، اردو میں 5 جملے آپ کو دیے جاتے ہیں، ان کی آپ نے انگریزی میں ان کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہوگا۔ پھر ہے کوسچن نمبر 6، ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ انٹو اردو، ایک مختصر سا پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے 15 نمبروں کا، اس کو آپ نے اردو میں اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا، اردو میں آپ نے اس کو ترجمہ کر کے لکھنا ہوگا۔ پھر اگلا سوال ہے کوسچن نمبر 7، رائٹ دی میننگس آف دا فالوئنگ ان انگلش، آپ کو 5 حروف 5 الفاظ دیے جاتے ہیں، اس کا آپ نے انگریزی میں اس کی میننگ جو ہے آپ نے لکھنی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ 10 نمبروں کا یہ سوال ہے، اس کے ساتھ آپشن ہوتا ہے، یعنی کہ آر، یا تو آپ یہ کر لیں کہ رائٹ دی میننگ آف دا فالوئنگ ان انگلش، کہ جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں اس کا آپ انگریزی میں اس کی آپ میننگ لکھ لیں، یا اس کی جگہ اگر یہ آپ کو نہیں آتا، اس پہ آپ شیور نہیں ہیں، تو آپ اس کو ڈراپ کر کے اور یعنی کہ اس کے نیچے جو سوال ہے، رائٹ اے لیٹر ٹو یور فادر اینڈ ڈسکرائب یور پریپریشن فار دی اپ کمنگ انٹری ٹیسٹ، ایک لیٹر، ایک خط آپ کو دیا جاتا ہے، وہ خط آپ نے لکھنا ہوگا۔ کہ اگر آپ کو یہ 5 الفاظ کی میننگز نہیں آتی انگریزی میں، تو پھر آپ نے اس کی جگہ پر کیا کرنا ہے، یہاں جو اسپیس دیا گیا ہے اس میں آپ نے ایک خط جو ہے وہ لکھنا ہوگا۔ یہ 10 نمبروں کا سوال ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر ہے کوسچن نمبر 8 انگلش کا 10 نمبروں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ چینج دا اسپیچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو انڈائریکٹ اسپیچ، کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سے لیا جاتا ہے یہ سوال، کہ آپ کو اسپیچز دیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کو سوال دیا گیا ہے کہ چینج دا اسپیچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو انڈائریکٹ اسپیچ، کہ ڈائریکٹ اسپیچ میں آپ کو دیا گیا ہے، اس کو آپ نے انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل، ہی سیڈ آئی ول لو کیک سو مچ، اس کو آپ نے انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنا ہے، ڈائریکٹ میں آپ نے لکھنا ہوگا۔ 5 یہ جملے ہوں گے اور 10 نمبروں کا یہ سوال ہوگا۔ پھر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اگلا پورشن میتھمیٹکس کا۔ میتھمیٹکس کا پہلا سوال 15 نمبروں پر مشتمل ہے۔ 15 MCQs اس میں آپ کو دیے جاتے ہیں، یہ ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں۔ انسرکل دی کریکٹ آپشن، اس میں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ جو صحیح آپشن ہے ان چاروں میں سے، کہ اے، بی، سی اور ڈی میں جو کریکٹ جو صحیح آپشن ہے اس کو آپ نے انسرکل کرنا ہوگا، یعنی اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہوگا، کہ اگر اے صحیح ہے تو اے کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے، اگر بی کا آپشن صحیح ہے تو آپ نے بی کے گرد دائرہ لگانا ہے، اور اگر سی کا آپشن صحیح ہے تو آپ نے سی کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ اسی طرح ڈی، یعنی کہ جو بھی آپشن آپ کو صحیح لگ رہا ہے اس کے گرد آپ نے سرکل کرنا ہے، اسی کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ 15 MCQs ہوتے ہیں، 15 نمبروں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے میتھمیٹکس کا فل ان دی بلینکس، یہ خالی جگہ ہوتی ہیں، جو آپ کے ذہن میں صحیح آنسر اس کا آئے گا وہی آپ نے اس خالی جگہ میں لکھنا ہوگا۔ فار ایگزامپل، فائنڈ دی سرکمفرنسز آف اے سرکل وین اٹس ریڈیس از 3.5 میٹر از اکول ٹو، تو اس کے کو حل کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو اس کا صحیح آنسر آئے گا وہ آپ نے یہاں اس خالی جگہ میں لکھنا ہوگا۔ یہ 10 نمبروں کا سوال ہوتا ہے۔ پھر تیسرا سوال ہے کوسچن نمبر 3، سمپلیفائی 3 into 2 by 3 minus، یہ آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے، اس کو آپ نے
حل کرنا ہوگا. یہ 12 نمبروں کا یہ سوال ہے, اس کو آپ نے حل کرنا ہوگا. ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ جو سوالات اردو, انگلش اور میتھس یا اسلامیات میں دیے جاتے ہیں یہ بیسکس پر مشتمل ہوتے ہیں, لہذا تمام امیدوار جو ہے وہ اس کو بآسانی حل کر سکتے ہیں. Question number 4. Find the HCF of 2016 and 1440 and 576. اس کا آپ نے HCF معلوم کرنا ہے. 10 نمبروں کا یہ سوال ہوتا ہے. پھر question number 5. The sum of present ages of a father and his son is 6 years. 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. What is the age of the son after 6 years? یہ ایک سوال آپ کو دیا گیا ہے. اس سوال کو آپ نے حل کرنا ہے, جس کا آپ نے جواب ڈھونڈ نکالنا ہے, اور یہ 12 نمبروں پر مشتمل سوال ہوتا ہے. کویشچن نمبر 6. 10 نمبروں کا یہ بھی سوال ہے. Find x if 8, 16 and x are in continued proportion. یعنی کہ آپ نے x کی ویلیو جو ہے وہ آپ نے معلوم کرنی ہے. اس میں سے 10 نمبروں کا یہ سوال ہے. پھر سوال نمبر 7, یہ بھی 11 نمبروں کا سوال ہوتا ہے. کویشچن نمبر 7 میتھمیٹکس کا 11 نمبروں کا یہ سوال ہوتا ہے. پھر ہے کویشچن نمبر 8, سبٹریکٹ x اسکوائر y plus 7 cube y minus 5 from minus 3x square y plus 10 plus 2x cube y. اس کو آپ نے سبٹریکٹ کرنا ہے. کس سے؟ اس سے آپ نے اس کو منفی کرنا ہے. 10 نمبروں کا یہ سوال ہوتا ہے. پھر جیومیٹری کا ایک سوال ہے. کویشچن نمبر 9. 10 نمبروں کا if length of a rectangle is 3 times more than its width, then find width is if its perimeter is 26 meter. یہ جیومیٹری سے ایک کویشچن آپ کو دیا گیا ہے, جس میں آپ کو الجبرا, جیومیٹری وغیرہ سارے جو ہے پورشن وہ آپ کو اس کے اندر ملیں گے, اس پورشن جیومیٹرکس کے پورشن میں. پھر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اردو اور اسلامیات کا مشترکہ پورشن. اس کے بھی 100 نمبر ہوتے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ خالی جگہ کہ خالی جگہ منتخب الفاظ سے پر کرے. اس میں بھی 4 آپشن آپ کو دیے جاتے ہیں, الف, با, جیم اور دال. جو صحیح آپشن ہوگا اسی کا انتخاب کر کے آپ نے اس کو خالی جگہ کے اندر لکھنا ہوگا. یعنی کہ الف ہے تو الف, یا چھٹی, آزادی, جدوجہد, تجدید عہد, جو بھی ہے وہ آپ نے اس یہاں پر لکھنا ہوگا. 10 نمبروں کا یہ سوال ہوتا ہے. 10 آپ کو خالی جگہ دی جاتی ہیں, اور ان میں سے جو صحیح آپشن آپ کے ذہن میں آئے گا وہی آپ نے اس خالی جگہ پہ جو ہے آپ نے لکھنا ہوگا. یاد رکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ اردو اور اسلامیات کا کمبائنڈ پورشن ہے. اس میں آپ کو اردو اور اسلامیات دونوں کے حوالے سے جو ہے وہ MCQs بھی ملیں گے اور سوالات بھی ملیں گے. پھر اگلا سوال ہے اردو کے پورشن کا کہ سوال نمبر 2. 10 نمبروں کا یہ سوال ہے, خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں. پہلا سوال ملٹیپل چوائس تھا. یہاں آپ کے ذہن میں جو بھی کریکٹ آنسر آئے گا وہی آپ نے اس خالی جگہ میں لکھنا ہوگا. یعنی کہ دین اسلام ہمیں ڈیٹ سے منع کرتا ہے. کس سے منع کرتا ہے؟ جو آپ کے ذہن میں صحیح آپشن ہے اسی کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا. پھر ہے کویشچن نمبر 3, درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. 5 نمبروں کا یہ سوال ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو 5 مختلف الفاظ دیے جاتے ہیں. اس کے آپ نے معنی لکھنے ہوں گے, جیسے برملا, دل جمی, سعادت, لبریز, مالا مال. یہ 5 مختلف الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں, ان کے آپ نے یہاں پر جوابات لکھنے ہوں گے. پھر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کویشچن نمبر 4, درجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں. عیاں, توقیر, سنسان, مفید, پرواز جیسے مختلف 5 الفاظ آپ کو دیے جاتے ہیں. اس کے آپ نے مترادف یا متضاد آپ کو دیے جائیں گے, وہ آپ لکھنے ہیں. یعنی کہ الفاظ, معنی, متضاد, مترادف کہیں سے بھی اٹھا کر آپ کو یہ 5 نمبروں کا یہ سوال
آپ کے لیے پیپر میں شامل ہوگا۔ پھر ہے اگلا سوال، درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ 5 الفاظ آپ کو دیے جاتے ہیں، اس میں کہ آپ نے متضاد لکھنے ہوں گے، جیسے جدید، غلامی، منافع، کرب، غربت وغیرہ۔ یہ 5 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے یہاں متضاد لکھنے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرتے چلو ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ یہ ایک پیٹرن ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی چیزیں پیپر کے اندر آ جائیں، پیپر اس سے مختلف ہوگا۔ یہ تو ایک پیٹرن ہے، پچھلے سال کا جو کوسچن پیپر ہے اسی کو اٹھا کر ہم نے یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ اس سے صرف رہنمائی حاصل کریں۔ پھر ہے سوال نمبر 6 مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملے میں استعمال کریں۔ یہ بھی 15 نمبروں کا سوال ہوتا ہے اور 5 مختلف الفاظ و محاورات آپ کو دیے جاتے ہیں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہوگا۔ ہر ایک لفظ کے یا ہر ایک جملے کے 3 نمبر ہوتے ہیں، 3 ضربے 5 = 5 × 15۔ جیسے پیروی، یہ خلق، خون کی، غیرت و حمیت، جہنم حاصل کرنا وغیرہ۔ پھر اگلا سوال 16 نمبروں کا ہے، سوال نمبر 7 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ 4 نمبروں کا ایک سوال ہوگا، 4 سوالات ہوں گے، ان کے آپ نے مختصر جوابات لکھنے ہوں گے۔ جیسے پہلا ہے، غازی علم دین شہید نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ پھر اگلا ہے، کیپٹن کرنل شیر خان نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ زندگی میں نظم و ضبط نہ ہونے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیں۔ 14 نمبروں کا یہ سوال ہوتا ہے، ایک مضمون مختصر سا آپ نے دیے گئے جو عنوانات ہوتے ہیں اس میں سے کسی ایک کے اوپر لکھنا ہوگا۔ جیسے وقت کی پابندی ہے اور موبائل فون کے نقصانات، یہ پچھلے سال کا جو انٹری ٹیسٹ پیپر ہے اسی کو ہم نے اٹھا کر یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ اسی سے مختلف یہ اگلا پیپر جو ہے وہ شاید اس سے یقیناً اس سے مختلف ہوگا، یہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو سوال نمبر 8 کیا ہے کہ کسی ایک عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہوگا۔ 14 نمبروں کا یہ